الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الذي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وجعله خاتم النبيين ورحمة للعالمين وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان صاحب چشتی دامت برکاتہم اور جامعہ غوثیہ رضویہ چوکا زندے عظیم دینی درسگاہ دے طلباء کرام سے آج دینی سونی محفل انعقاد فرمائے اور اس زمانے دے عصر حاضر دے ایک عظیم مجدد اور محسن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے ذکر پاک اور عبد ایصال ثواب نال جڑ کے دل بابن کا موقع فراہم کیا سارا کو اللہ تعالیٰ تمام پڑھن والا کو علم نافع عطا فرماوے اور رب کائنات نفع والا علم اور نفع دنیا تک پہنچاون دی اخلاص دینا توفیق نصیب فرماوے اللہ تعالیٰ محترم حاجی عبدالواحد صاحب یہ سونا سلسلہ قائم فرمائے جاری فرمائے اللہ انہوں کی زندگی میں برکتاں فرماوے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بھی تازیر جاری اور ساری رکھے علم دا یہ علم آستانہ ہمیشہ آباد اور شاد رہے سچی گال ہے کہ جی ہستی کے نال منسوب یہ اج کا پروگرام ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ صفات عطا فرمائیں وہ کمال عطا فرمائیں کہ جیڑے عموماً ایک جڑے کو گاڑی کٹھے تھی اور یہ جی ہستیاں جنہیں دنیا چاہیے رب کائنات کو ایک انسان کو صدیاں کا کم ملتا ہے اور بس بھی جنا صدیاں تک نہیں جمتا کیونکہ انہیں جمن کی لوڑ نہیں رہتی اور جنا لوڑ پیدا تھی بس بھی جم ہوتا ہے یہ نظام ہے قرآن فرمائے الیوم اکملت لکم دینکم دین مکمل ہے کامل ہو گئی ہے اللہ کی نعمت اپنے کمال اور تمام کو پہنچ گئی اتممت علیکم نعمت ورضیت لکم الاسلام دین قیامت تک واسطے اللہ نے جیرا دین پسند فرمایا وہ اسلام ہے اور اللہ سبحانہ له حافظ انا له لحافظون اللہ کی حفاظت فرمائے اللہ کی جو حفاظت ہے انہیں دنیا کے اسباب کیڑے رنگ نال پیدا ہونے کیڑے رنگ نال اللہ دین کو محفوظ رکھی گئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ان اسباب کو بیان فرمایا ایک معروف حدیث پاک ہے ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها حضور نے فرمایا جی انسان کے جسم دفاعی نظام رکھے قدرت ہے جو امیونٹی سسٹم آتے ہیومن باڈی کا امیونٹی سسٹم دفاعی نظام
کوئی بیماری دا جراثیم جڑے بندے دے وچ داخل تھیندا نا اون جراثیم کو مارن واسطے انسان دے خون دے وچ خلیاں دی صورت وچ اللہ نے ایک فوج رکھی ہے جڑی کروڑاں تے ارباں دی تعداد وچ ہے، کروڑاں ارباں مجاہد ہیں انسان دے اندر، تے انہاں مجاہداں دا کم ہے کہ جویں دشمن آوے نعرے مارن دی لوڑ نہیں، اعلان کرن دی لوڑ نہیں، اشتہار چھاپن دی لوڑ نہیں، وہ سجنا کو بھی سیان دین مجاہد تے دشمنوں کو بھی سیان جویں آندے نظر زکام دا جراثیم ہے بھئی متعدی بیماریاں دے غیر متعدی بیماریاں دے جویں کوئی جراثیم ہیومن باڈی تے حملہ آور تھیندے نک دے رستے منہ دے رستے یا باڈی دے زخم دی صورت وچ کہیں بھی شکل جویں جراثیم آندے یہ مجاہد تیار تھی کہ اس کو پھیلن نہیں لیندے، اس کو تیاری کو پہلے اس کو آندے ہی ختم کر چھوڑے۔ یہ خود کار آٹومیٹک ڈیفینس سسٹم ہے انسان دے جسم کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہیومن باڈی کو رب کائنات نے مجاہد دیتے ہیں، اللہ نے میرے دین کو میری امت کو بھی اللہ نے مجاہد عطا فرمایا۔ اور وہ مجاہدہ کا کم کہ جتنا فتنہ اٹھتی اتنا جنا بھی اٹھتی، یہ نظام جی میں جراثیم آتی جراثیم کش ادویات بھی وجود ہی چاول یہ جراثیم آتی کوئی بیماری کوئی فتنہ اٹھتی، حضور نے فرمایا ان اللہ، یہ رب سونے کا نظام ہے، یہ اس دین کو پسند فرمائے اور وہ اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اعلان فرمائے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے اعلانہ کے بعد حضرت انسان کو اصل اور صحیح دین تو غیر محفوظ اور معروم نہیں فرمایا، بلکہ رب کائنات نے 14 صدیاں بعد ہی چوک اعظم تک اپنے سونے محمد والا دین پہنچاؤن واسطے رب نے ایک مجاہدین ہر صدی کو عطا فرما چھوڑا۔ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے غلام کا کیا بتاتے رہتے، اور حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر محدثین نے من دے عموم دے گفتگو فرمائی کہ ہک جنے دی گال نہیں کہ من ہک جنا سی، جتنا بھی لوڑ تھی جتنا لوڑ تھی ہو سکتا ہے ہر علاقے فتنے کی نوعیت بئی ہوئے تو فتنے کے مقابلے وقت اللہ تعالیٰ انسان بھی مجاہد بھی نہ بھی ہے۔ ہوں ہندوستان کے جتنے فتنے کا فتنہ کی تاریخ پڑھو اسلام دے ہندوستان کے جڑے فتنے نو بئی نوعیت ہے، جڑے ایران دے فتنے آندے رہے انہوں کی نوعیت مختلف ہے، جڑے عرب دے فتنے آندے رہے یا ہوں اٹھتے پہ انہوں کی نوعیت بئی ہے، نوعیت بئی ہے تو جنا بھی دیا، جیڑی بولی فتنہ وہ بولی بولن والا جنا، جیڑے علاقے دا فتنہ اسے علاقے دے رموز اور علاقے دے مزاج کو سمجھن والا جنا۔ رب کائنات تا قیامت عطا فرمائے گا کہ میں یجدد رہا دینہا جے دین کی تجدید فرمائے گا۔ یہ تجدید دے وقت جڑے دا جڑا سٹیچر ہے نا وہ حضرت اقبال نے شعر ہے، میں نے ایک استاد نے آخری خط لکھا اور رسلی جو 2004 کو میرے آخری خط لکھا، ان کے بعد بیمار ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، انگریزی پڑھائی ہیں لیکن سارا جی کو فارسی سنے دے، فارسی دے شہنشاہ جے کو رومی بھی یاد ہے، اقبال بھی یاد ہے، اقبال دا مرشد روم بھی یاد ہے، اور امیر خسرو بھی یاد ہے، اور بڑے بڑے لمبے لمبے دیوان غزلہ یاد کی تھی۔ انہوں نے کچھ شعر لکھے میرے آخری خط تھی، حضرت قبلہ کفایت محی الدین گولڑی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گوڑا شریف نال عقیدت ہے قبلہ بابو جی دے مرید ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ انہوں نے آخری خط لکھا تھا، خط کچھ شعر لکھے، انہوں نے ایک شعر یہ بھی لکھا کہ عمر ہا در کعبہ و بت خانہ میلاد حیات، زندگی بھر روندی رہتی ہے، زندگی عمر ہا زندگی بھر روندی رہتی ہے کعبے دے وچ بھی تے بت خانہ دے وچ، کیسے منگتی ہے اللہ کول جنا منگتی ہے، عمر ہا در کعبہ و بت خانہ میلاد حیات، تاز بزم شوق یکدا نائے رازا یسروں۔ اللہ سونے کی بارگاہ عرض کریں گے مولا کوئی نہیں جنا دے اجے کو جی کے مزہ آ جائے، زندگی جی کے مزے گھیرنا چاہیے، ایسے جانے ایک صدی کا کم نہیں کئی صدیاں کا کم ہی کہ انسان کر کے۔ اور حاضر محترم اسے سلسلے دی ہی کڑی اور اسے تسلسل دا حصہ اور روز سارے اج دے ممدوح امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک کی جے کو رب کائنات نے بچپن کو
او ذہن عطا فرمائے، او عقل عطا فرمائیے، او انسائٹ عطا فرمائیے، چیزاں دے اندر پہنچن دی او گہرائی اور گہرائی سوچ اور نظر دی عطا فرمائیے کہ آپ نے ذکری جانتے تو بہت دفعہ یہ گال سنی ہوئی لیکن بڑی دلچسپ ہے، بہت ساری گالی ظاہر ریپیٹ تھی سن تیسری کانفرنس جو منع پہلے کئی گال سنی نہ بیٹھے ہوتے تیسری کانفرنس ہے الحمدللہ تعالیٰ، اور آپ کا ذکر تھا کانفرنس کا محتاج ہی نہیں چونکہ آپ نے سب کو اچھا ستھرا دین جو جیسے موزے نہیں تھا آپ تو صبح شام ساری یاداں جو وستے تھے ساری تقریراں جو وستے، اگر کہ ایسا بس آپ کو بدقسمتی نال ہونے چاہیے، ہوں تو خیر کچھ حالات بدل گئے لیکن ہوں تو ایسا صرف مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تک آپ کو جان دیا دلی تعارف ہونے ہوں کم سے کم 40 کے قریب پی ایچ ڈی کے مقالات نیٹ کے اتنے انہوں کی فہرست موجود ہے، ایسے بہترین قسم دے کہ انہوں نے کمال کر چھوڑے، تحقیق کرنے والا نے بھی، اور اصل کمال تو وہ جانے دے کہ یہ وہ پہلو پہلی دن بدن جی علم دی برانچز آف نالج کی ترقی پہ ہوتی ہے، پہلے دادیاں 5 علوم دے مارے ہیں ماہر ہیں، آپ 5 علوم دے ماہر ہیں، اج دی جی سیگمنٹیشن آف برانچز آف نالج ہے کیونکہ ہر علم کئی علوم دے برانچز اور شاخہ بدلتا ہے، پہلے اکھ واسطے ایک کو ڈاکٹر ہے بلکہ اکھ چھوڑو پہلے تو پورے جسم کا ایک کو ڈاکٹر ہوتا ہے، اور جسم کے ہر حصے کا الگ ڈاکٹر ہے، یہاں تک کہ ایک اکھ دے اتنے سب 4-5 الگ الگ اسپیشلسٹ ملتے ہیں، ریٹنا کا اسپیشلسٹ بھی ہے، تھوڑے سفید حصے کا اسپیشلسٹ بھی ہے، تھوڑے جڑا فزیکل پورشن ہے ان کا ایکسپرٹ بھی ہے، ہر حصے کا ایکسپرٹ اور باہر الگ الگ سیگمنٹیشن آف نالج اور اسپیشلائزیشن اور تخصصات دے این دور دے مطابق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کم سے کم 150 کو 200 علوم دے ماہر اور ایکسپرٹ، یہ جو کہ آپ کی کتابوں موجود یہ آپ کے دادا جی نے آپ کو استاد کے حوالے فرمایا، 4 سال 4 مہینے سے 4 دن کی عمر اپنے استاد سے انہوں نے پڑھانا شروع کیا، الف با تا سا جیم ہا خا، پہلا صفحہ پڑھتے پڑھتے جی لام الف سے پہنچے نا، لام الف لام یا کل پہلے لام الف استاد کو آخر نے لام بھی پڑھ چکے ہیں تے الف بھی پڑھ چکے ہیں، بس کیوں پڑھو گے، لام بھی گزر گئی الف بھی گزر گئی، ولا ان دو حرفوں کو دوبارہ لکھنے کا کیا مطلب ہے، ایسا تو لام بھی پڑھے ہیں الف بھی پڑھ، استاد کہ میں تو نہیں پتا کہ بارہ پڑھنا وقت بھی ہے ظاہر استاد صاحب کو استاد کہیں بھی آج تک شاید شاگرد پوچھے ہی نہ ہوئے، استادوں کو سوال نہیں آیا تو شاگرد کو کیا ہے، استاد صاحب نے دادا جی تو ریفر کیا کہ تھوڑے پوترے نے تو عجیب و غریب سوال کر دیتے، اصل تو کئی نسلوں تو پڑھتے پڑھنے آنے یہ جی گال کہتے کو نہیں تھوڑی لہٰذا تصا جانو کہ تھوڑا پوترا جانے سارے ہاتھ گھٹانے کا سوال نہیں، لام الف کا کیا مطلب ہے، دادا جی نے سوال کا جواب دیا، اور سوال کا جواب یہ ہے کہ بال چونکہ ورقہ والا ہونا ہے نا اور مرکبات دو وینا ہے، لفظ جوڑن سیکھنے دوسرے اگلے صفحے سے، لہذا سیاح سوچائی بھئی بے صفحے سے پہنچن کو پہلے اس کی اکھیں کو ذرا عادی کر چھوڑو ملنے ہوئے لفظوں کا، یہ لفظ گنڈے پہ آپس بھی گڑھی دے کی بھائی پہلے صفحے کو تعارف ہوئے پیا، اچھا تعارف ہو پیا ٹھیک ہے، تعارف واسطے ایڈے سارے بے حرف جو پہلے 26-27 حرفوں کے بچوں کوئی بے بھی تو گنڈے وائی سکتے ہیں نا، لام دے الف کیوں چھوڑا، وہ دادا جی جواب دے دیتا ہے کہ ایسا لام دے الف کیوں چھوڑا ہے، جنا سیاح نے بھی چھوڑا ہے، انہوں کیوں چھوڑا ہے، فرمایا نہیں واسطے چھوڑا ہے، انہیں آ کے اگر ملاونا ہے تو انہوں کو ملاؤ جی پہلے بھی کچھ ملے پہ ہو، کچھ پہلے بھی ملے ہو سن تو ہوں سنجوگ سوکھا سے سونا تھی وئی، اور ہک جنے کا منہ ہے لمبے دو بیت ہے ابے تو انہوں کو تو ہاں کچھ سکو کم سے کم چلو ایک دری باہر تو منہ ہوئے تو سوکھے نیڑے تھی ویسے بالکل مخالف سے مطلب ہیٹروجینیس بالکل مخالف جو ہو سن لمبا ابا انہوں کو ملاونا اوکھا ہو سی، لمبے دیاں گلیاں ابے کو نہ پلیاں، لمبے تو ابے دیاں ایڈا فرق جو ہو سی ہو دیہات لباس کا فرق جو ہوتی ہے کو بہت المشرقین آخا ویسے یہ فرق ہو سی تو کم اوکھا سی وے چون آ کے وہ حرف چنو ساری تختی چوں
جیسا پہلے بھی کوئی سنجوگ ہوئے آپس میں کوئی تعلق ہوئے کوئی جڑت ہوئے تو ہوں معاملہ سوکھا تھی ہوئی بونا کے دو طریقے نال ڈٹھا ویندے سنجوگ کو ایک ظاہر دا سنجوگ ہوندا ایک باطن دا سنجوگ ہوندا دو طریقے دی جڑتا ہوں اسا شکلہ سونے والیاں بڑی بیٹھے اندر پتہ نہیں کیے کہ نہیں کیا آگے چلو کرم چفر میں چی سارے کور کو سچ چفر میں چی محبوب بنی شکلہ سے صحیح بنی ایک ہی ڈھیل ہے وہ دی ذات پاک اندر اچھا کرنا تو بہت بڑا کام ہے تے مشکل کام ہے چلو باہر سجنا مانگو پڑا ظاہر دا ایک سنجو کے ایک باطن دا سنجو کے دل مل وجن تو بس ساریاں دوریاں سب کچھ ختم ہو گئے وہ قریبا ہوں او دو حرف بولے گئے جنہیں دل بھی ملے ہوئے ہوئے تھے جنہیں ظاہر ہی ملو پہلے ظاہر دا ملاپ بولا نے انہاں کہ الف تے لام جرے ہنا یہ قریب ترین شکل انہاں دی الف جے مقدے اسے دے وہ تھوڑا جے حصہ ڈوڑا ہو جاتا لام دیا ہوئے تھے پہلے الف ہے نا الف دے تلے تو تھوڑی جے ایک لوڑی جے بڑھے تو وہ لام پڑھ گئے چلو بھئی قریب ترین لام دے وچ پورا الف موجود ہے لام پورا الف موجود ہے ان دے بعد تھوڑا جی کم کی دے لام پڑھ یہ انہوں دا ظاہری سنگت ہے باطنی سنگت کی ہے دادا جی سمجھنے پہلے امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ 4.25 سال کی عمر بال سوال کی بیٹھے اور سمجھاون والے ظاہر علم دیاں بتیاں تو جہلے فرمانے نے ظاہری تے لام تے الف دی شکلاں ایکو جہی ہن باطنی ایکو جہی ہے کہ لام الف دے دل وچ وسدا ہے تے الف لام دے دل وچ وسدی ہے کیویں الف کیویں لکھی ہے ایک تے اے الف ہے نا ایک بھی الف ہے الف لام فا الف لام فا یہ کیسے بن گیا الف اور لام کیویں لکھی ہے ایک تے لام دا حرف ہے بھی لام کو جے ایسا اس دے لفظی صورت لکھتے لام الف لا اور میم یہ بن گیا لام لام دے وچالے کے دل وچ کیشے الف ہے اور الف دے دل وچ کیشے لام ہے وقت سجنا آکھے بولنا ہے تو او دو حرف بولو جنہ ظاہری ملا ہوئے دل بھی ملے پین تاکہ سنجوگ مکمل ہوئے تام ہوئے ادھوریاں سنگتا نو میں پوریاں کرتا سوا 4 سال کی عمر دے سوال ہے اور علم دا مڑ سوالاں کو بڑی ہے کی ٹو نالج کوشچن از کی ٹو نالج یہ بال نروار نہیں گھنے بچپن سر کھاو لینے نمہ بابے دا اس سر کھاوانی انہوں دا سر جو رہنا وہ بھری دا پی ہوندہ علم دا کہیں دا سر کھوی دا پی اور کہیں دا سر بھری دا پی نروار ہی واسطے سیانے آدھے میں بالاں دے جیرے سوال ہیں انہوں کو سنب نہیں کرنا چاہیے بال کو جھنکنا نہیں چاہیے اس کو سوال کران لو اور تو سے جواب اپنے انداز میں دیندے رہو یہ ہر سوال علم ہے اور این واسطے اسلامی علوم یہ 14 صدیاں کی جیری تاریخ ہے اندر بھی شاگرد کو کلاں سوال کرن دے اتے استاذہ نے جھنکا نہیں منع نہیں کیتا بلکہ سوال کو اور اختلاف رائے کو ہمیشہ علماء نے پسند کیتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو کوئی بڑا استاد ہو سکتا ہے اور امام محمد سے امام ابو یوسف کو کوئی بڑا شاگرد ہو سکتا ہے لائق شاگرد ہو سکتا ہے کتنے چیزاں بھی اختلاف کریں گے لوہے شاگرد اپنے استاد کے نال آپس ہی اختلاف کریں گے استاد نال استاد لیکن یہ اختلاف نال استاد چھوٹا نہیں کیا استاد وجہ تھی ہے کیونکہ ہیرے گھرن والا تو استاد ہے انہوں کو علم کی روشنیاں قرآن و حدیث کو موتی چوہن بھی راہ کہیں دکھ رہی ہے اللہ کے رسول کی حدیث سے غوث لالا کے موتی گولن دا طریقہ تین تعلیم فرمائے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ لہذا یہ اختلاف نال استاد چھوٹا سے شاگرد وجہ نہیں تھی ویسا اختلاف پھر آئے قرآن و حدیث کی روشنی دلائل کی روشنی چھوڑے تو اس کو سارے اسلاف نے ہمیشہ پسند فرمائے تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ذہن کے دلی سوال دا پیدا ہونا خود اگلے کئی سالاں دی کہانی سنے دا پیے کہ بال وجہ تھی ذکی ہوں اور اس کے بعد امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی مبارک
اور آپ کے جڑے کم ہے وہ میں عرض کیتے کئی پہلو ہی اور ہر پہلو سے جڑے علم ہے نا 150 کو 200 ہر علم دے اوتے کتاباں لکھیاں آپ ہیں صرف یہ نہیں اساں دو ور کے پڑھی ودے ہیں تے بے اساں حدیث بھی پڑھیے تے قرآن بھی پڑھے تے نحو بھی پڑھیے تے صرف بھی پڑھیے اور ایک کوئی سوال کر چھوڑے تو وہ سوال کا جواب ہی نہیں ہوتا سارے ہوں علامہ صاحب میرے بعد خطاب فرمائے تھے علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب انہوں نے ایک سوال ماضی استمراری لگی تھے سارے کوئی جواب کو نہیں ہوتا بھی تھکے جواب نہیں ہوتا ایسی چیزیں یعنی ایک اصا ہیں جی تلی واٹ میں علم ہے سارا تلی واٹو یہ تلی نال وٹو تو شاید تیار تھی وئی جتنی محنت تھی ہے جتنا گڑ اتنا میٹھا جتنا وقت ریسو اصا مطالعے کا ٹائم ہی کو نہیں نہ شاگردوں کو ٹائم ہے نہ استادوں کو ٹائم میری لگتا ہے حکومت کو موبائلوں کو کوئی ویلا تھی تو کتاب کھول کے بعد واٹس ایپ کو چیتا ویلا تھی تو کتاب کھولے فیس بک کو ویلا تھی تو کتاب کھولے اور ایک پاس وہ علم کے بادشاہ وقت التتمش غیاث الدین التتمش بادشاہ وقت ہے لیکن مطالعے دے شوق دا عالم ہے کہ یہ دو ہاتھ ویلے نہیں ہوندے اس لیے اپنے غلام کو آدھے تو کتاب کھولے تے ورکے والا میں آدھا میرے ہاتھ ویلے نہیں تک لیکن اے لمحے بھی ظاہر اسی میں کوئی نور اور روشنی اندر آ مطالعے حاضر محترم اور میں تو عرض کہہ رہا اپنے سجنا کو کہ جڑے استاد رکھتے ہیں نا مختلف فنون دے مدرسوں کے ایک استاد ہوئے جڑا چھڑی شوق جو آئے بالا کو علم کا شوق تے ذوق پیدا کرے بھی اب کوئی کم نہ کرے کیونکہ یہ شوق لگ رہے نا وقت جنا منزل آپ گول گندے وہ پہاڑ سے بھی پانی کا گلاس پیا ہوئے تو کسا جنا اس سے ہی پہنچے لیکن اگر رجا بیٹھے باویں سامنے بھی گلاس بھرا رہے میں پانی کا وہ ہاتھ نہ لے جی کیونکہ اس کو ترہے کہیں لوائی نہیں کوئی ترہے لواونا نہ جڑا جڑا ذوق پیدا کرے تیرے اندر بھی کوئی تس ہوئے تو مت کو لب ہو وہ اشفاق احمد صاحب زاویہ والے انہوں نے ایک بڑی دلچسپ گال ہے وہ آدھے بھائی جنا جو بولنا ہوئے اصلاح احوال واسطے جنا کیویں لگے اس آخر یہ بچی جوان تھی ہے وہ بابا اعلان نہیں کرے نا میری بچی جوان ہے دے رشتے تے آوے جو خود بخود رشتے آوے لگ رشتہ آنے جو کوئی جوان تھیوے تا کوئی روحانی طور سے بالغ تھیوے تا ود کوئی گبرو ملے نا ول کوئی گھوٹ ملے ہو اسا کو لوڑی کوئی طرح لگی نہیں اسا روحانی طور سے بچپنا بھی بڑی گال ہو گئی اسا سالے شروع نہیں کی تھا ول سا کو جنا کے لبے اور جنا کوئی بیٹھا ہوئے تو سیان بھی کیوں سیان دا تو پانی کجرا تسا بیٹھا ہو رہے ورنہ پوری تقریر گھنٹہ گلاس بھرا رہ گئے ایسا دیتے ہی نہیں پیے کوئی پی لیکن طرح ہوتی ہے تو ول گول کے انسان تلاش کر کے پانی میرا سونا صحیح امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑا حوالہ ہی سالے وقت سے علم کی محبت اور وقت ذوق مطالعے کا آپ نے جو مسئلہ بیان فرمایا اس مسئلے کے بھی صرف آپ نے دو لفظی فتویٰ جاری نہیں فرمایا بلکہ علم دا سمندر بحر ذخار علم دا آپ دا ہر فتویٰ قرآن و حدیث اور ول شروع حدیث و کتب فتاوی کتب فقہ اصول تمام کتب دا پوری 14 صدیاں 13 صدیاں دا خلاصہ ہر فتوے دے جواب پیش ہو گئے اتنی میں یہ ایک پہلو آپ دا جو فقہی بصیرت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے جورسٹک انسائٹ یہ ایک تو خدا داد ہوندی ہے دوسرا چیزاں اللہ نے لکھیاں یا شئی کو پالشی کی تو وہیں سکتے چمکائے گی وہیں سکتے سے چمکاون کا جذبہ بھی اللہ سونا آپ کے ہی عطا فرمائے ورنہ صفتاں بندے بہت ساری ودیاں ہوندی ہیں لیکن پوری زندگی سم مک ہوئے انہیں کو جگاون کا موقع کوئی لے کوئی استاد لگ دے دم عارف نسیم صبح دم ہے اسی سے ریشہ مانا میں نم ہے اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کریمی دو قدم ہے دو پیر تھینن شبانی کل کریمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کس ہون کریمی ذکر سورۃ قصص کی آیتیں پڑھو ابتدائی چندر کو حضرت ولما حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین تشریف کر گئے مدین کوڑ ملے حضرت شعیب علیہ السلام 10 سال بھی سنگت حضرت شعیب علیہ السلام دینا او 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام ویدن اور واپس آنے لیکن حضرت شعیب دی سنگت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کریم اللہ کی عظیم صفت عطا فرمائے اللہ دے نبی ہومن دا واپسی دے او درخت دی زیارت ہوئی ہے وجہ درخت کو آواز آنگی انی اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ حضرت شعیب دے
قدموں دے وچ رہ کے انہاں دے کول رہ کے چند ریان رب کائنات عظیم منصب اور عظیم عہدے دے نال آپ کو سرفراز فرما تو کچھ چنگے جناں دے قدموں دے وچ باونا اور اپنا وقت میرے سونے بالے سارے بچے بیٹھے پڑھنا لے خیریت نہ دی میں ساری خدمت کی عرض کرے سان کہ اے جڑے اس وقت فوق الوقت دی دولت ہے نا اے ول کدے ہی نہیں ملتی فوق اگر اے ضائع تھی گئی تو دو کم تھی سے دو نقصان تھی سے ایک تو اے امپریشنیبل ایج ہے ایک لمحہ تھاکو زمین کو آسمان راہ بنا سکے اور دوسری چیز ہے کہ اگر ہن وقت ضائع کرنے دے پاسے پے گئے تو ول زندگی کدے ہی نہیں وقت کی قیمت سمجھ میں نہ لہذا یہ چند دن ضائع نہ ہو سن بلکہ پوری حیات ضائع ہو گئے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے اور ان کی قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فقہی بصیرت آپ کو سوال آیا کہ اساں درود تاج دے وچ پڑھتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتاں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں کو دور فرماؤن والے ہیں مصیبتاں ہٹاؤن والے ہیں بیماریوں کو شفاؤں تبدیل فرماؤن والے مولوی کرامۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ حضرت حاجی مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے سوال بھیجا اور سب کو سنن والا نے آکھا ہے کہ تساں تا شرکیہ کلمات پڑھ دے دافع البلاء حضور دی ذات تا نہیں دافع الوباء حضور دی ذات تا نہیں دافع القحط دافع المرض دافع الالم حضور دی ذات تا ساری تکلیفیں دور کرنے والا اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء الہ مع اللہ اللہ جل و کون ہے جڑا تکلیفیں دور کرے اور لہذا شرکیہ کلمات نے درود پاک درود تاج شرکیہ کلمات پہ مشتمل ہے لہذا کچھ اور انہوں نے سوال لکھا آپ نے ان سوال دے جواب ہی 60 قرآن دی آیتاں 300 احادیث اور سینکڑوں کتب حدیث کتب فتاوا کتب فقہ کتب اصول دے حوالہ جاتنا مزین فرما چھوڑے الامن والعلا لناعتی المصطفیٰ بدافع البلا تاریخی نا جی آپ ہر کتاب دے لکھ دیں تاکہ کتاب دے بعد جے نہ دیکھنا پوے کرنا لکھی گئی کتاب آپ نے اپنا سال دے دی رہے وجہ کرنا تحریر کی گئی پوری کتاب 60 قرآنی آیات اور 300 احادیث سے مشتمل ہی کے سوال کا جواب ہے ہوں پاکستان دے سارے فتوے اکٹھے کرو چاہ اتنا کوئی ویلا ہے بلکہ ویلا تو پیچھے تھی نے پہلے صلاحیت آندی ہے صلاحیت دے نال بس شوق آندا ہے روح شہی ملتی ہے تو دے بعد وقت ہی تو گنجائشاں نکل آتی ہے وقت جو گنجائشاں نکل آتی ہیں لیکن یہ روح شہی تو ہے اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور حضرت سید اسماعیل خلیل مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو جڑے کلمات تھے انہوں نے آپ کی کتاب دیکھ کے جڑے مشاہدہ کی تھی اس سے بات فرمایا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ ایک کتاب دیکھ گندے لکرت اینا انہوں نے اکشی ٹھر وینیاں وجال مولفہ من اصحابی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہی جڑے کو اپنا سجن اپنا سنگتی اپنا شاگرد خاص بنا چھوڑے اگر وہ کتاب دیکھ اور انہوں نے اعتراف ہر کے ہر ہی والے نہیں کیتے مولوی عبدالحی لکھنوی کی کتاب ہے نزہت الخواطر و بہجت المسامع والنوازل الاعلام جنان کے سمپلی معروف ہے بہت بڑا کام کیتا ہے نا ہندوستان دے وچ 13 صدیاں تک جتنے علماء پیدا ہوئے ہیں محدث پیدا ہوئے ہیں فقیر پیدا ہوئے ہیں خصوصاً علم کی خدمت کرنے والے انہاں سارا دا ذکر ہے 8 جلداں یا 9 جلداں دی کتاب ہے 8ویں جلد کی امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا ذکر ہے جڑے انہاں دے ہم اثر کیا آپ نے ذکر کیتے اور ذکر دے وچ لکھا ہے یہ مولانا ابو الحسن ندوی دے والد جن مولانا عبدالحی لکھنوی انہوں نے اعتراف کیتے امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ رب کائنات نے انہوں کو جو علم عطا فرمایا کہ فاق اقرانا فوقیت بھیج گئے اپنے تمام ہم اصل سے فی کثیر من الفنون اور علوم اور فنون کثرت دنال لا سیما الفقہ والاصول خصوصاً علم فقہ اور علم اصول دے کوئی شخص انہوں کا ہم پلہ نہیں کیا اللہ نے انہوں کو اتنی بصیرت عطا فرمائی اتنا ذوق اور اتنی گہرائی اور گہرائی کو نواز اور خود سید سلیمان ندوی نے ندوہ جہاں ماہنامہ انہوں نے چھپدا ہے 1913 نے شمارے دے وچ آکھا کہ میں تو ہن ڈٹھیں دو جلداں فتاوی رضویہ العقاب النبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں وہ دو جلداں ڈٹھیاں حیران رہ گیا جے کو اساں سمجھائی کہ چند
بدعتی مسائل تک محدود ہیں. ہوں پتہ لگے کہ وہ بدعات دے نقیب نہیں تو وہ عالم اسلام دے بہت بڑے اسکالر اور شاہکار ہیں امت مسلمہ دے. اللہ تعالیٰ نے کو علم کو نوازے. اس نے اپنے 4 استادوں کا نام چاہے کہ میرے ان جماع استادوں کو وقت کیا. مولانا شبلی نعمانی، شیخ اشرف علی تھانوی اور شبیر احمد عثمانی اور ایک تیجے استاد، چوتھے استاد 4 دے نام چاہ کے آخر کہ میرے ان جماع استادوں کو امام محمد رضا خان بس کے تمام ہوگا. یہ شخص نے بھی غیر جانبداری دے نال لکھائی جڑے کو اش کر اٹھا. اور جی آپ نے یعنی ایک فتوے کا جواب ہے. پہلے مفتی محمود صاحب نے ریشمل خان نے انہوں نے ایک فتوا بھی چھپا ہے کوئی 6 جلد ہوں تک وہ بتا چھوڑی نہیں اس کا ہی کرام مطالعہ کرو. بھائی سوال والے نے 4 صفحہ کا سوال لکھا ہے، یہ 4 5 17 کا سوال کیا ہے، انہیں جواب لکھا کہ ہاں جائز ہے. مک گئی گا یہ اشارے علیہ السلام حضور فرمائے پہ ہاں جائز ہے جہاں نہ جائز. حضور کو تو کہیں دلیل کی لوڑ نہیں، مفتی تو دلائل دے ہونے نا. فتوے کا مطلب کیا ہے؟ فتوے کا مطلب قرآن ہے. مولانا رمضان صاحب نے گوانڈی بھی تھی دینا ہوتا گلا دے کے رہنے پہ ہونا تھا اصل حقائق کو سمجھنے واسطے مثال پہ دیں. یعنی مفتی کا کام یہ ہے کہ مفتی محتاج ہے نا کہ اپنی چیز جی ہے دلائل پیش کرے قرآن و حدیث کو. مفتی کو جنا مسئلہ پوچھے لکھ کے بل اس کو فتاوت چھپے دے پہ فتاوت چھپتا بھی ہے لیکن لوگوں واسطے تا قیامت کم میں آ رہا. اور گال جی لکھی پی ہے وہ گھنٹہ لینا یہ سوال آ تو جواب دیتی ہاں جائز ہے ہاں نہ جائز ہے. کیوں جائز ہے کیوں نہ جائز ہے؟ کیری قرآن کی آیت آخر جائز ہے، کیری آخر نہ جائز ہے، کیری حدیث آخر نہ جائز. حاضرین محترم، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تمام کتاباں علوم و معارف دے خزائن، تحقیق و تدقیق دے شاہکار ہیں. پوری تاریخ ہے علم جی ساری 14 صدیاں کی تاریخ ہے اندر بھی نمایاں اور مشہور نور کی صورت یہ نظر آتے. یہ نہیں امام احمد رضا خان نے دنیا جڑی ہوئی صرف مصطفیٰ جان رحمت اللہ السلام حضور دا عشق تا ظاہر اوڑھنا اور بچھونا ہے ہر چیز دی. لیکن اصل چیز تا فہم بھی ہے دین کو سمجھو تو صحیح کھڑا عشق کی طرح. عشق دا بعد ایک کمیا سی جو عشق دے نال راہ دکھاون والا اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. عقل اور دل دونوں کی سنگت ضروری ہے. ایک پاس علم اور حکمت اور دوسرے پاس ول محبت اور عشق و ظاہر جان ایمان. امام الزاخر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک سوال آیا کہ ہمارے کو بنگال میں کل سوال آیا کہ کوئی بیماری وغیرہ اگر پھیل وجے کوئی متعدی بیماری حیضہ ہے مختلف وباؤں پھیل گئی علاقے سے اساں علاقے کا رواج یہ ہے کہ اصا چاول پکا کے وڈے کیونکہ بنگال بنگلہ دیش کے اجکل چاول ہی چاول ہر ڈش انہوں کی چاول نال ہوندے ہونے بہت صرف چاول ہونے نہیں تو چاول پر اسٹینڈنگ ڈش ہے. اسٹینڈنگ ڈش کو مراد ہوتی ہے جیسے ہر ویلے پی ہوئے. یہ مدرسہ جمعہ دال اسٹینڈنگ ڈش ہوتی ہے یہ ہر ویلے ہوتی ہے ہر شے مک ہوئی یہ نہ مک اسٹینڈنگ ڈش انہوں کی اسٹینڈنگ ڈش ہے چاول. وہ آدھے پہ جی میں کوئی فوتگی تھی وجہ سے وقت بھی چاول پکائے رواج چلا. لیکن ہوں کوئی جنا آئے نواں مولی بن کے وہ سب آدھا ہے کہ بھائی یہ سب بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ گرنے کی لہٰذا تساں تو دوزخ دی آرام سیدھیاں کریں دے ہوتے چاول بنا ساری رہنمائی فرماؤ. آپ نے اس سوال کا جواب ہے 60 احادیث مبارک قرآن کی آیت بہت ساری 60 احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں. اور پہلی گال یہ فرمائیے کہ جائز ہے این واسطے جائز ہے کہ شریعت نے قرآن اور حدیث نے منع نہیں فرمایا اور کہیں شاید جائز ہونے واسطے ان کا قرآن و حدیث کو ثابت ہونا ضروری نہیں. اتنا کافی ہے کہ قرآن و حدیث نے اس کو منع نہ فرمایا. یہ بنائی اصل الاشیاء الاباحہ اصل ہر شے جائز ہوگی ناجائز ہوئے تھی یہ قرآن نے منع کی تو یا حدیث پاک نے منع فرمایا. لہذا کوئی شے بھی جائز آکھن والے کو کہیں دلیل دی لوڑ نہیں. حلوے تے جائز آکھن واسطے سب کو گھنٹہ تقریراں کرن دی لوڑ نہیں. جہاں ناجائز آکھی وہ دلیلاں گولے اساں وہ ٹائم حلوے تے کیوں نہ لا جہاں ٹائم اساں دلائل دیندے رہو وہ ٹائم اساں استفادہ کیوں نہ کر کے مزی مٹھے کو جائز آکھن والے کو کہیں دلیل دی لوڑ نہیں. یہ اصول ہے آپ نے بڑی سونی بات فرمائی ہے کہ قرآن کریم سے کئی آیات ہیں جہاں وضاحت فرمائی ہے کہ انہوں کو کہ ہے کہ وہ چیزیں نہیں کھانے یہ چیزیں پہ اللہ کا نام کی لگی ہے. وقد فصل لکم
حالانکہ اللہ نے تفصیل نال بیان فرما چھوڑے ما حرم جو کچھ حرام کی تگیے اللہ نے او دس چھوڑے ہن کیوں نہیں کھاندے. قرآن نے حلال شے نہ کھاون والے کو سوال کیتے اعتراض کیتے اس پہ کہ یہ حلال ہے لا تحرموا ان چیزوں کو حرام نہ کرو یہ طیبات ہیں اللہ نے یہ پاک رکھی ہے تمہارے واسطے. آپ نے دلائل لکھے اور اس سے دلائل کا انداز دیکھو. ایک حدیث مثلاً مثال دیتے ہوتے آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی بڑی معروف حدیث پاک کی کہ کچھ درجات حضور نے یہ اسلام میں بیان فرمایا. انہوں نے فرمایا اطعام الطعام و افشاء السلام والصلاۃ باللیل والناس نیام. حضور نے 3 شے بیان فرمائے کہ سلام کو عام کرنا یہ دین دے شاعر دے جو اور اسلام کے محبوب اعمال دے جو. اطعام الطعام لوگوں کو کھانا کھوانا اللہ دے محبوب ترین اعمال دے جو. اور حضرت پیر بارو سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک قول ہے فیضات باریت میں کہ آپ یہ بہت ضعیفاً آخری عمر 130 سال عمر مبارک ہے بہت ضعیفاً تھا. غلام عرض کی تھی بھئی کوئی کھانا اچھی اچھی شے بنا کے نا پیش کرے دیں کہ تناول فرماؤ تاکہ طاقت آئے. تو آپ نے فرمایا بھئی بابو کھاون نال طاقت نہیں آنی کھواون نال طاقت آنی غیر سو طاقت ان سے منتقل کسی اگر اندھیری ہر شے ودی رہتی تو اندھیری نہ بچتی. اطعام الطعام حضور دا ارشاد کھانا کھوانا اللہ دے محبوب اعمال ہے. تیسری شے آپ نے فرمایا والصلاۃ باللیل والناس نیام. رات دے او ویلے نماز دے لے دنیا ستی پئی ہو گئی ہن کوئی نہیں دیتا. ہن استاد ہی نہیں پوچھنا کہ جماعت ہی رلے ہوئے کہ نہیں رلے. ہن محتمم صاحب بھی نہیں پوچھنا. ہن ناظم صاحب بھی چھوٹا نہیں سنبھالنا. ہن جاگنا ہے تے رب واسطے جاگنا. والصلاۃ باللیل والناس نیام. چھوٹے تو یاد ہے وہ سارے ایک دوست ہیں رشتہ دار ہیں بابے جی دے ملوے تھے. وہ پڑھتے ہیں کراچی اور پہلی دفعہ گئے وہ مدرسے دے کراچی اور تخصص واسطے گئے فقہ دے تخصص واسطے. وہ تو پڑھن گئے انہوں کو معمول نہ پتہ نہیں وہ ادارے دے وہ کمرے جی میں جھا ملے نے تو انہوں کو دروازے دے نال جھا برابر کی گئی بھی تو صحیح سے یہاں پڑھی وہ چادر بھی چھاج ستے پہن واضح فجے لے اس سے پتہ لگے کہ سوٹا سیری جان لگے. پہلے سوٹا لگے تو میں جو ہڑ بڑا کے اٹھا تھا دیکھا تھا کمرے لیے کوئی بھی کوئی ہکو میں اور سوٹا کہہ مارے وہ نازم ہے تے نازم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہولے ہولے قدم چال کے آنا ہے جو قدمہ نال کوئی نہ اٹھے سوٹے نال کوئی پہلے اتنا آہستہ آہستہ چل کے آنا. یہ جی رواج کی صحیح ہو تو جتنا اٹھاونا نہ کوئی نہ ہوئے تو اتھا اگر اٹھو تو وہ ویلے اٹھو تو اللہ واسطے اٹھن دے. وہ امام حضرت علامہ ابو عبداللہ صیبری اخبار و ابی حنیفہ و اصحاب انہوں نے کتاب ہے امام اعظم ابو حنیفہ دے ذکر سے اور آپ دے اصحاب دے ذکر سے فرمانے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خدمت ایک شخص آیا اور آ کے عرض کی تھی سونا میں خزانہ گھر کی کہیں پورا ہے زمین دفن کی تائی خزانہ تو ہوں جھا میں کو وسر گئی ہے گھر کے جھاتے پورا ہے جھا یاد نہیں ہے. امام اعظم مسکراون لگے اور فرمایا فقیرہ لیسا بے فکر یہ کوئی فقی مسئلہ تو نہیں کہ میں تے کوئی دا جواب دے وہاں نہیں انتے زور نہیں کسی یاد آوے. یہ کوئی فقی مسئلہ تو نہیں کہ تم ہے آؤ. وہ جو نا رومن لگ گیا چونکہ عموماً اصا اپنا ہر مسئلہ سیانے جانے جو گن کے وجہ اپنے مرشد کی خدمت پتہ ہے وہ مرشد ہر فن کا ماہر تو نہیں لیکن اتنا پتہ ہے کہ مرشد کوئی راواں بول گندا ہے راواں بول گندا بھی نہیں تو اللہ کی راہ ہے ہاتھ سے جاؤ بھائی دعا مانگتے او اللہ حضور نے فرمایا مومن دا سرا مومن دا ہتھیار ہے دعا. یہ لے مشکل پہنچے حق سے کہنے رب کائنات بل اب پٹھیوں کو سیدھا فرما چھوڑے رب کائنات کرم کا فرما. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے بھئی کو فقہی مسئلہ طریقے کو حل رکھا آپ مسکرانے تے وہ جنا روون لگ گئے اور روون کی شاید وجہ یہ ہو گئی کہ سب کو سیاح چون کے لیے جو آیا ہوں یاد ہے میرے کو حل کونی تھا ہوں خزانہ کی نہ ملے تھا. امام اعظم جو اجڑے کو رونا رہے تھے نا امام اعظم فرمانے فقیرہ رو نہیں ہی کھا لے گئے وہ حل کے فصل اللیلۃ الی القدر وہیں گھر لگا وہیں کہ ساری رات اللہ دے حضور کھڑے ہو کے نفلے بھی گزار دے. میرے کو حل کھولی نے کہ جیسے کو حل ہے نہ کہ کوئی پتہ لگتا فصل اللیلۃ الی القدر دنیا کی باتیں چھوڑ رات کی بات ساری بات جنا کو سجنا نال ملاون والی بات
دی حالی تے ریا ہو سکتا ہے، کئی دیگر چیزیں آ سکتی ہیں. یہ عبادت جی ہے نا تیرے مسئلہ حل ہے. فصل اللیلۃ الغفرہ ٹر گیا اور فجر نال ود حضرت امام اعظم کی خدمت کی جا. اور جی میں آیا آپ نے پوچھا ہاں فقیرہ سنا عرض کہتے ہیں حضور ہلے ربع اللیل چوتھا حصہ رات کا بھی نام جاگا کہ خزانہ یاد آ گیا. خزانہ یاد آ گئی ہے اور بس فوراً کیا وہ جا کو کھولے خزانہ مل گئے. آپ نے فرمایا وقت عرض کہتے ہیں وقت پاس ہم گیا کم تو وہ گیا ہوں بھائی تیری گالا کھڑی ہے اللہ تعالیٰ کم تو تھی گیا. امام اعظم فرمانے فقیرہ جاگن کا مزہ تو ہم شروع کیا کاش شکرن للہ اللہ دے شکر ہی فرمانے کاش ہوں اگلی رات ہی واسطے جاگیا جو ہی قابل ہے وہ حق رکھ دے کہ وہ حضور متھے جو گئے ہوئے اور پوری رات ہی شکر ہی گزار چھوڑیا جاگن لے لو چھوڑ چھوڑے. حضور فرمانے والصلاۃ باللیل والناس نیم. امام احمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث پاک بطور دلیل دے پیش فرمائی تو اطعام الطعام دا حکم ہے جنرلی اور اسی کوئی چیز ہی کھواؤ تو چونکہ افضل عمل جو ہے چاول پکاؤ تاں بھی افضل عمل ہے اور حلوہ پکاؤ تاں بھی افضل عمل ہے. حضور نے چونکہ تخصیص نہیں فرمائی تقیید نہیں فرمائی لہذا عام حکم اور عام والا مزہ کہنا چاہیے پیدا چاہنا چاہیے. لیکن یہ ایک حدیث سے جنہیں آپ نے حوالے پیش فرمائے 17 ائمہ حدیث کے حوالے ہی کہ انہوں نے یہ حدیث روایت کی تھی اپنے آپ کے خلاف اور 9 صحابہ کرام دے اسماء مبارکہ جن کول یہ حدیث پاک مختلف ائمہ نے روایت فرمائی. 60 حدیثاں دے وچوں ایک حدیث دے اوتے 17 کتاباں فقیر نے لکھی ہیں اور 17 کتاباں دے حوالے اور 9 صحابہ کرام گویا استغفا فرما چھوڑے. جتنا خزانہ کو علم وہ ویلے موجود ہے ہوں تو علم بہت سوکھا تھی ہے پتہ نہیں وہ ویلے آپ نے اتنے خزانے اکٹھے کیے فرمائے قدر. اور پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی کراچی قائم رہی انہوں نے کتاب لکھی تذکرہ علماء ہند بڑی اچھی کتاب ہے علماء ہند تذکرہ کافی سارے مختلف مسالے کے. امام احمد خان رحمۃ اللہ تعالیٰ تذکرہ کدھر اس کا محقق نے واضح ہے کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الروض البہیج فی آداب التخریج. یہ جی حدیث کی تخریج کی تھی ویلی ہے کہڑے رنگ نال حدیث تخریج کرنی یعنی ایک حدیث کو ملی ہے اندر بعد تساں صدیاں دا علمی خزانہ پورا اکٹھا کرنا ہے حدیث دا شروع ہے حدیث دا علماء دا بس بولنا ہے کہ اس حدیث کو کہڑے کہڑے محدث نے بیان کرنا ہے اور وہ تمام حوالہ جات اکٹھے کر چھوڑنا آج کل بہت سوکھا دی چکا ہے. لیکن اون ویلے پوری کتاب پڑھنے کے بعد کہیں حوالے تک بندہ پہنچ سکتا ہے اور یہ حوالہ لکھا ہی کا مطلب ہے پوری کتاب دا حافظ ہے یا گوتھرو سی چکا ہے تاں وہ کتاب دا حوالہ دے سکتا ہے. وہ آدھر کی امام احمد ذاکر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جی کتاب ہے نا آداب تخریج علم تخریج حالانکہ حدیث دا علم تمام علوم تو سب تو پہلا علم ہے چونکہ حضور دے اقوال دے نال ہی سارے علم جڑے ہوئے حضور دی ذات دے نال ہی تمام علوم جڑے ہوئے. لیکن اس کے باوجود آدھر کہ 13 صدیاں تک باقاعدہ علم تخریج دے ہوتے اس تفصیل نال کوئی کتاب نہیں جی آپ نے لکھی ہے. لہذا ہوا دن میرے علم دے مطابق امام محمد رضا خان آداب تخریج دے علم دے موجے دی نامہ اگر کہ علم 13 صدیاں تو موجود ہے لیکن اس کو این رنگ نال کوڈیفائی کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا دا حدیث دا اے نور اور علم امام محمد رضا خان ہی سے چلا رہی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس یہ سوال بھی آیا آپ نے ایسا جواب دیتا کہ بل وہ صدیاں واسطے حل ہو گیا اس کے بعد کہیں بے کی ضرورت کہیں اضافے کی مزید ضرورت ایڈیشن ڈیویشن دے رہے کہ مرزا غلام قادیانی امام رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دور کی آپ کو بڑا 1839 عیسوی جو جب میں آپ کی ولادت 1856 ہے جنگ آزادی کو 1 سال پہلے اس نے کتابیں 1890-91 کو سفر نبوت والا شروع کی گیا قادیانی کا. یہ سفر دے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی 6 مستقل کتاباں مرزا قادیانی دے اعتراضاں دے جواب جنہیں اس نے حیات مسیح کے حوالے نال یا اپنے مسیح مسیح یا مسیح معود یا پورا سفر ہوتا ذیلی اور بروزی نبوت تک دا درجہ بدرجہ وہ دعوے کریدا گیا. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1315 ہجری تو گن کے 1344 ہجری تک 6 کتاباں 25 سال امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ قادیانیت کا جواب دے رہے
1315 ہجری آپ کی پہلی کتاب الصارم الربانی علی اشراف القادیانی 1315 ہجری دی ہے اندر وہ ابتدائی سوالات حالے نبوت کا دعویٰ اس نے فائنل نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ کی آخری کتاب وہ جواب دیتے 1340 ہجری آپ کی کتاب سے یعنی آخری کتاب ہے الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی 1340 ہجری آپ کا وصال 25 صفر اج دی رات آپ کا وصال 25 صفر اور اندازہ کرو 25 صفر کو مراد یہ ہے کہ 1340 ہجری دے صرف 2 مہینے بلکہ 5 نہیں انہوں نے بھی گھٹ آپ کی زندگی لیکن یہ 2 مہینہ دے وچ بھی آخری جواب قادیانی دا لکھ کے اور رب کائنات کے کرم نال ایسا جواب کہ جہاں جواب اج تک قادیانی کی پوری نسل کو نہیں بن سکا الجراز الدیانی المرتد القادیانی۔ اور اس کو پہلے درمیان کئی کتابیں دیگر آپ نے وہ لکھیاں السوء والعقاب یہ کتاب آپ دی ہے المسیح الکذاب یہ 1320 ہجری کی لکھی ہوئی کتاب ہے 1323 کی آپ نے کتاب لکھی قہر الدیان علی مرتد بقادیان 1323 ہجری کی ہر کتاب چونکہ سال دے مطابق وہ نام دے وچ بھی وہ سال موجود ہے 626 جاب لکھی المبین خاتم النبی جی یہ سب کتب قادیانی دے جواب اور جس قسم کا آپ نے استدلال فرمائے مثلا آپ کی کتاب میں جزاء اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوہ یہ بھی قادیانی دے جواب اس دے وچ آپ نے بڑے نرانے لفظ استدلال فرمائے حضور کی ختم نبوت ایک تا قرآن کریم دیاں سری آیات یا دیگر حدیث حضور دیاں جڑیاں یہ موضوع کے واضح اس کے علاوہ عقلی دلائل اور اس کے علاوہ بہت سارے قرآن و حدیث دی آیات جیسے عموماً ذہن ہی نہیں مہنگا کہ اس کو حضور کی ختم نبوت ثابت ہوئی آپ نے انہاں آیات و حدیث کو استدلال فرمایا مثلا آپ نے ایک استدلال فرمائی کتاب سے کہ حضور کا اسم گرامی ہے حضور کے اسماء کا پورا ایک نو ہے جتنا آپ حضور نے اپنے اسماء جڑے بیان فرمائے ان احادیث سے مشتمل ہے حضور کے اسماء دے وچوں العاقب ہے جڑا واضح معنی ہے سب تو بعد آون والا ہے حضور خاتم حضور نے فرمایا نا خاتم النبی اللہ نبی کے بعد یہ احادیث سے انہاں کو وضاحت نال صراحت نال ثابت ہوئی ہے ختم نبوت حضور نے فرمایا میرے مختلف نام ہیں نام ہے حضور کا نبی توبہ حضور نے فرمایا میرا نام ہے توبہ والا نبی امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ توبہ والا نبی آپ نے اس دیا 17 توجیہاں بیان فرمائی ہیں کہ اس کو ختم نبوت ثابت ہوئی 17 توجیہات انہوں نے 13 توجیہات 13 صدیاں کا خلاصہ آئی اور 4 جنہیں تشریحات فرمائی ہیں توجیہات فرمائی ہیں اور امام احمد رضا خان رہے گا انہوں نے کہ آپ فرمائیں نبی جو توبہ حضور کا اسم گرامی ہے توبہ والے نبی اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کا نقطۂ آغاز بھی حضور دی ذات ہے اور توبہ کا نقطۂ اختتام اور نقطۂ کمال بھی حضور دی ذات ہے نقطۂ آغاز کی میں آپ نے تو حدیث اس کو پہلے بھی لکھے ان کے دلیل سے لکھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ نے ادھر کئی 15 حوالہ دے نالو حدیث پاک بیان کر پئی کہ حضرت آدم علیہ السلام جدا توبہ انہوں کی قبول ہوئی اس موقع تے اللہ کی بارگاہ جو عرض کی تھی کہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ میری توبہ قبول فرما رب کائنات نے فرمایا تو سن کیویں سیاست ہے انہوں نے عرض کی تھی جڑا میری اب کھلی تے پیدا فرمایا اور حیات اور زندگی کی دولت عطا فرمائی تو میں عرش دے پایاں تے لکھا ہے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول لہذا اسے محمد کا واسطہ میں سمجھ گیا جیسا نام رب دے نام نال لکھا ہے اس کو ود کے کوئی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا اللہ نے انہوں نے جواب میں فرمایا صدقت یا آدم انہو لأحب الخلق الیک اے آدم تو نے سچ آگا یہ ساری مخلوق تو ود کے میں کو پیارا ہے میرا محبوب ہے اور اس کے بعد رب کائنات نے آپ دی توبہ قبول فرمائی امام احمد رضا فرمانے کہ حضور جو نبی جو توبہ فرمانے پہلے اس کا مطلب ہے سب تو پہلے حضور جنہاں نبیاں دے اور انساناں دے بابے دی توبہ بھی حضور دا صدقہ پہ قبول ہوئی حضور دا صدقہ حضرت آدم علیہ السلام بھی آپ کا اس میں گرامی گھن کی اللہ کی بارگاہ اس پہ عرض کیا گئے توبہ تو توبہ دا مونڈ بھی حضور دی ذات کو لے توبہ دا اختتام بھی حضور دی ذات ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا جدہ بھی جانا دے ظلم تھی وجہ سجنہ کو لگیا ہے میرے محبوب کو جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول پہلے آدم دی توبہ بھی حضور دا صدقہ تا قیامت انسانیت دی توبہ بھی جاؤکا حضور دا صدقہ
فرمایا نبی توبہ جی حضور دی صفت یہ صحیح پئی ہے توبہ دا مڑ بھی محمد ہے توبہ دا ختم بھی محمد لہذا پہلے نبی بھی حضور ان آخری نبی بھی حضور ان سونے کے بعد کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا اگر آوے ہاں تو انہاں صدقہ بھی توبہ قبول ہو سکیا رب کائنات نے اس سلسلہ آپ کی ذات پاک سے مکمل فرمایا انہیں کچھ احادیث آپ نے بیان فرمائی مثلا ایک حدیث آپ نے یعنی پورا موضوع ہے ختم نبوت کے اعتراضات کا آپ نے اس حوالے سے گفتگو فرمائی اس کتاب کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دروازہ بند کر چھوڑے جھوٹی نبوت کا ہر دروازہ اور وہ دروازے بند کرنے دے لوپ ہول جاننا کہ سونے کی میں بند کیتے ہر جڑا حضور کا کرم ہے نہیں سوائے نال اس سے ایک نو آپ نے قائم کر کے انہیں حدیث جمع فرمائی مثلا ایک نو قائم فرمائی لا نبی یا بعد یہ حضور نے حدیث جیسے فرمایا کہ میرے بعد نبی نہیں بعد نہیں بیا حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا تو کون نبی ہوتا وہ ساری حدیث جمع حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا بیٹا حضرت ابراہیم ہوتا لاش اگر زندہ رہا لو عاشا ابراہیم اور کالا نبی اگر ابراہیم میرا بیٹا زندہ رہا تو نبی ہوتا حضور نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کیا سب کو پسند نہیں کہ تساں سوالت میرا تعلق کیویں ہوئے بے منزلت ہارون میں موسیٰ جی حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام دا باہمی تعلق ہے کہ دوہے بھائی ہن اور حضرت ہارون اپنے بھائی کے نال مددگار ہن دین دی معاملات دے وچ سارا میرا تعلق وہ نہ ہوئے کہ حضور تبوک سے تشریف گنوانے لگے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیونکہ پریشان ہوئے کہ آپ میں کو مدینہ چھوڑ کے تشریف کی ویلے غزوہ تبوک دو اور میں اتھا اکلا ہو سا تو حضور نے انہوں کو قائم مقام بنایا تے نال فرمایا جی میں حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو چھوڑ کے آپ کوہ دور سے تشریف گر گیا کیا تم پسند نہیں ہو فرما دے کہ تمہارا میرا تعلق نہیں ہو لیکن اللہ لیس بعدی نبی یا لا نبی بعدی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نال نبی بھی ہن تو سا نبی نہیں بڑھنا لیکن دیگر صفات اور کمال حضرت ہارون علیہ السلام کی عظمت ہن رب کائنات نے میرے اور دین کے تعلق کی بنیادی کو عظمت عطا فرمائی اس حضور نے فرمایا لا نبی بعد اس ایک حدیث کو اس ایک حدیث دے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 16 صحابہ کرام دے اسماء گرامی لکھن کہ جائیں ایک حدیث پاک روایت 16 اسماء کرام صحابہ اور 17 محدثین ائمہ حدیث امام بخاری اور مسلم امام عبد الرزاق اور دیگر 13 صدیاں دے جڑے طبقہ اول تو گن کے آخر تک علماء آندے رہے محدثین آندے رہے تمام دے حوالہ جات لے کے اور اس دے بعد آپ نے 28 کتب حدیث دے اسماء اور طرق کے حدیث بیان فرمائیں کہ حدیث کے لیے سند اور واسطے نہ لائی تک چلتی پئی کہ ایک حدیث دے اتنے آپ نے اتنے حوالہ جات رہا حاضر محترم اور جن چیزاں امام رضا خان کا میں بالا کو گزارش کرے سا کہ فتح رضویہ کی چلو کوئی سوکھا جی رسالے جا کے کتا یقیناً موجود ہوتی کراں خصوصاً آخری درجے کے طالبوں کو پڑھنا چاہیے برصغیر تذکرہ استدلال کا انداز اور طریقہ بھی آتا ہے علم کی اضافہ ہوتا ہے اور برصغیر تذکرہ جی آپ گالی کریں وہ بھی انتہائی عجیب ہو جائے وہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر نے بڑی سوڑی گال کی تھی امام رضا خان رحمۃ اللہ تعالی بارے وہ آتے ہیں کہ یہ نمن کلیچر انگریزی کے لفظ ہے نمن کلیچر کا مطلب ہوتا ہے نوے نام بناونے اسماء بندی یا اسم بندی یہ نواں کم مثلا یہ ترک موالات اور تحریک خلافت کے جواب بھی آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی ہندوانہ رل کے ان تحریک کی آپ نے مخالفت فرمائی کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اندر آپ جڑے تحریک ترک موالات رہے انہوں کو فرمائندے رہے فرقہ گاندھلیہ ایویں النبیین دے الف لام کے آپ نے گفتگو فرمائی ہے عہد خارجی دے یا استغراق دے مخالفین نے آکھا کہ عہد خارجی دے تو آپ انہوں کو فرمائندے رہنے خارجیوں کے نزدیک یعنی انہوں کو خارجی جرا ایک بڑا اہم معنی ہو دی نسبت انہوں خارجیاں نال جڑ دی پئی جرا انہوں نے بھی مزاج نہیں کیا یہ نمن کلیچر ہے آپ یہ کتابیں پڑھو تو اس قسم سے ایک بہت بڑا خزانہ لگ سکتا ہے نمن کے اسماء بندی ایویں بے کئی علمی گوشے برصغیر تذکرہ جڑے کھلے نے وہ بھی کمال ہونے نے آپ دے وہ مطالعے دے عمق اور گہرائی اور گہرائی کو بڑے دے پہ مثلا
اسے کتاب ہی جی میں کہنا بیٹھا انہیں جواب ایک بار سے چونکہ نبوت کا ذکر ہے، ختم نبوت کا ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے، تو آپ نے فرمایا قرآن کریم میں کل 26 انبیاء کرام کا اس میں گرامی آئے، 26 انبیاء کا اس میں گرامی قرآن کریم نے یہ اسماء اپنے اندر بیان فرمائے، اور 3 نبیوں کا اللہ نے نام نہیں چاہیا لیکن ذکر فرمائے، انہوں کا نام کونی لیکن ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ الطَّاغُوتُ حضرت شموئیل علیہ السلام، اور وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ فتح کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہرے گبروں کو فرمائے پہن، کہرے جوان کو فرمائے پہن، حضرت یوشع بن نون نا نہیں جایا لب نے فتح فرمائے۔ فوجدا عبدا من عبادنا حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے لیکن اس میں گرامی کوئی اتنی تشریح، حالانکہ وہ آپ کا ڈائریکٹ موضوع نہیں بر سبیل تذکرہ گفتگو ہے تو آپ نے اس موضوع کو بھی اپنے منتہا کمال سے پہنچا دیا، ادھوری گال کوئی نہیں کی تھی، ہر گال مکمل کی تاکہ کوئی یہ جنا نہ تھے جس کو سستا چھوڑ دیے فقیر رجا کے لیے۔ اور آخری گال میں عرض کروں چونکہ میرے بعد اصل خطاب ہونا ہے، میں طالب علم دی صاحب نے کچھ چل گالی میں اپنا سارا ایمان منور کرنے واسطے، باقی میں کو اپنے علم کا بھی پتہ ہے، اور اتنے وڈے جنے پہ گال کرنا جے کو حالے اصا یہ تعین نہیں کر سکے کہ جنا کتنے علموں کا ماہر ہے، یہ کتاب کھلنے لگتا ہے یہ بھی بحر سخار ہے، یہ بھی بحر مواج ہے، ایک سمندر ہے جڑا جی لہراں جاری نہ لہراں ٹکرانیاں پہ نال والے کنارہ میں اس انداز کا علم نظر آتا اون انسان دے اوتے اتنے بڑے فقیہ دے اوتے، اور رب کائنات نے آپ کو جس عمق نال نوازا ہے، ایک علم ہوندا ہے سپرفیشل نالج جی میں سارے علم ہے یہ اوتے اوتے ودے ہوندے اندر جھاتیاں نہیں پیندے کہ اندر کیا ایک ہوندا ہے کہ چلو ون کے موتی کڑھ کے پیش کر دے ونے تہ دے وچ پہنچ کے سمندر دی موتی کول جناوا، ایک چیز ہوگی جو کوئی استدلال اور استنباط ہے، کمال ہے۔ امام ذاخر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک عجیب مسئلہ آیا، اور یہ مسئلہ آپ کو مکہ دے مولانا عبدالحی لکھنوی لکھ دیں اسے اپنی کتاب نزہۃ الخواطر دی کہ آپ یہ مکہ تشریف گن گئے اور مدینہ طیبہ گئے، آپ یہ دو حج فرمائے، ٹھیک ہے اپنے بابا سنگھ دینا جی آپ کی عمر کوئی 23-24 سال ہے 1295 ہجری دی، اور یہ لے آپ نے سند حدیث حاصل فرمائی امام احمد بن زینی دہلان شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن سیرت النبویہ بڑی کمال کتاب ہے، اور جن کتاب کو اپنی بیس بنائے پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سیرت کی کتاب واسطے مینلی آپ کا سورس امام احمد بن زینی دہلان کی کتاب ہے۔ امام احمد بن زینی دہلان کو آپ نے سند حدیث حاصل فرمائی، امام احمد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے بابا سینا نے پہلی دفعہ حج سے گئے 23-24 سال کی عمر 1295 ہجری 1272 ہجری آپ کی پیدائش مبارک، اور بس اب دوبارہ حج سے تشریف لیں گے 1323 اور 24 ہجری میں یہ حج آپ نے فرمایا۔ اس حج کے دوران پہلے آپ نے خود سند حاصل فرمائی اور دوسرے موقع سے آپ نے سنداں عطا فرمائیاں علماء مکہ اور علماء مدینہ، یہ سید احمد سعید مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس میں گرامی یہ استاد اور مرشد حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اگر جو ہی آپ مثلا لیکن 1324 ہجری آپ نے انہوں کو سند عطا فرمائی، خصوصاً حدیث مسلسل کی سند انہوں نے حرم مکی بہ کے اور مدینہ طیبہ بہ کے امام احمد رضا خان کو حاصل کی تھی حدیث مسلسل کی سند مسلسل بلا بڑی ہے، اور یہ سند انہوں نے، اور خصوصاً ذرا الخراج شریف دی الدلالات الواضحات شرح ذرا الخراج دی حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی دی اسی فرمانے کہ میں ان کی سند علامہ سید احمد سعید مکی کو حاصل کی تھی جب وہ سند پہلے امام احمد رضا خان کا فرما چکے ہیں حدیث مسلسل یہ دو آپ نے حج فرمایا۔ اتر تشریف گر گیا تو ایک مسئلہ پیش آیا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جڑے قرضے دے مسائل ہوں ظاہر انسان قرضے بغیر نہیں جی سکتا، گرنا پونے حکومتوں کو بھی گرنے پونے چاہیے، انفرادی طور پہ بھی قرضے گرنے پونے، لیکن اسلام کا حکم ہے تو سب پیسے گنو تو پیسے دے دے کوئی شخص نہیں آ سکتا 50,000 گندا پیے تو 12,000 واپس کرے، لیکن ہوں مسئلہ یہ ہے کہ پیسے کی قدر کم تھی ویسی، پہلے تو سونا سونا ہوتا ہے، چاندی چاندی ہوتی، اصل سمن ہوتا ہے، لیکن ہوں ہے روپیہ، اور روپیہ ہے کاغذ کا 10 روپے 20 روپے 100 روپیہ یہ کاغذ والے روپے، اور کاغذ والے روپے کے اتنے
اگر یہ مثلا 500 کا نوٹ یہ بڑا قیمتی ہے 500 کی صحیح ملتے رہو لیکن اگر ہوں حکومت اعلان کرے بھئی یہ نوٹ کینسل ہے یہ کوئی حیثیت ہوگی فجے بال ہی نہ گنتے شے ہوئے کہ ان کو پتہ ہے شے کے ملتی دکاندار بلا گنتی ہوتے کیوں قدر کو نہیں انہوں نے لکھا ہے بینک دولت پاکستان 500 روپیہ حامل حاضر کو مطالبہ پر ادا کرے گا کس لیے ہوئی ہے ساری اسٹیٹ بینک میں حامل حاضر جہاں 500 چاہیے ہوتا ہے نا اگر یہ ضد کرے چاہے جو میرے کو 500 یہ نوٹ نہیں چاہیے میرے کو سونا چاہیے وہ آدھے بہت ضد کرے سیدھا صحیح کو سونا لے سو یہ بے فکر رہے یہ قیمت جی اس کو موجود ہے نا یہ کاغذ یہ سونے کے برابر ہے لیکن سونا تو وقت نہیں نا کیونکہ سونا تو جہاں آج ہوتی وہ سال بعد ہوتی اور 500 کی مالیت یہ ہے کہ اساں 2006 میں عمرے سے کیا 16 روپے کا 16 ریال کا حساب ہاں ایک ریال میں 16 روپے کا ایک ریال ملتا ہے اور ہوں 28 روپے کا شاید یہ 28.5 ہوئے پتہ یہ پچھلے 2-4 مہینے پہلے گئے تھا بلکہ رمضان شریف پر پہلے رجب شریف کی اس کی قیمت 28.5 روپے ریال ہوئے پہلے 16 روپے کا ملتا ہے اور بعد 28 روپے کا بابا صحیح فرمائے کہ ایسا 75 74 آپ حج سے گئے ہیں کیوں ملے 3 روپے کا ریال ہوں 3 روپے کا ترا یا ریال آج تک کو 28 روپیہ سے مل جاتی ہے سارے روپے کوئی مسئلہ کیا ہے ریال تو میں کھڑے چونکہ اس کی قدر ڈالر کے مقابلے سے ہوا ہے تو یہ کیا چیز ہے ہوں اگر ہی شخص میں کو 10,000 روپیہ آج قرض لے لگی سال بعد اج 10,000 کی 3 بوریاں کنک دیا مل رہی ہیں سال بعد 3 بوریاں نہ ملتے نہ 2.5 بوریاں ملتے ہیں کیونکہ 10,000 کی قدر گھٹتی گئی انفلیشن اور ڈیفلیشن یہ پورا ہی پیسے جی کاغذی کرنسی کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ پیسے کی قدر گھٹتی نہیں ملی ہوں بندے 10,000 دیتے میں کو سال واسطے آرام سے بھی بیٹھا رہی ہے میں پیسے خرچ بھی کیتے اور سال بعد جنا واپس کرے تھا وہ 10,000 واپس کرے تھا حالانکہ اسے 10,000 9 سی وہ 8,000 کے برابر کیے کھڑو سی مالیت گھٹ گئی ہوتی لہذا حق سے 2,000 میں زیادہ دے لیکن زیادہ دینا جاؤ منگ دے تو سود ہو گئی اور قرآن نے سود کو حرام فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا لہذا ہونے نہ مسئلہ ہو کہ حل کی طرف کرنسی دے قرضے دے مسائل لین دین دے مسائل کے رکھ ویسے اگر کوئی شخص قرض گنے اور اپنی طرف خود پہلے کو طے نہ ہوئے اور مالک کی امید نہ رکھے لیکن انسان واپس کریں دے خود کچھ پیسے زیادہ دے تو حضور دی سنت ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرمانے رضی اللہ عنہ کہ حضور نے کہی کھجور دیونی ہے واپس کر میں کو عطا فرمائی تو فرمایا کچھ زیادہ نہیں چھوڑے لہٰذا میں حضور کی طرف زیادہ واپس کی زیادہ واپس کرنا گنن والا دے سکتے لیکن جہاں قرض لے چکے وہ خود شرط نہیں رکھ سکتا وہ سود طریقہ ہو امام حمزہ رحمۃ اللہ تعالی کے فتویٰ پہنچا اور یہ مسئلہ مکہ و مکرمہ دے وچ یا مدینہ منورہ دے وچ جڑا آپ تک پہنچا پورے عالم اسلام دے علماء کو ہو کے آیا امام حمزہ رحمۃ اللہ تعالی نے جواب لکھا کفل الفقیہ الفاہم فی احکام ارتاف الدراہم جڑا مسئلہ کوئی حل نہ کر سکا چونکہ ان کے اندر جدید معیشت انوالو ہے اکانومی انوالو ہے کوئی اکانومی کو سمجھا تو قرآن و حدیث کی چون روشنی گول کے لے لیا لیکن جدید معیشت کی میں چلتی پی حصص کا کاروبار کی میں منڈیاں کا کاروبار کی میں لین دین کیسا ہے جب اس کو سمجھے صرف انسان تو حل کی میں دے سکتے لہٰذا آپ نے ایسا حل عطا فرمایا جیسے تا قیامتی مسئلے کی ہمیشہ بس روشنی عطا فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حاضر محترم عموماً جہاں شخص علم دے یا استنباط و استدلال اور فقہی بصیرت کے حوالے نال بہو کمال سے ہوندے اس کا جڑا ادبی پہلو ہے یا یہ تعلق جذبات دے نال ہوندے وجدان دے نال ہوندے انہاں چیزاں دے وچوں کمزور ہوندے یا بالکل کوئی دلچسپی نہیں رکھتا لیکن رب کائنات نے امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دوئے کمال ذوق محبت اور جمال بھی کمال عطا فرمائے اور علم و حکمت کا فہم او عمق گہرائی اور گہرائی بھی رب کائنات نے او کرم فرمائے کہ آپ دے ہم اسرا دے تو کوئی ہم پلہ نہیں آپ دے بعد ہی صدیاں تک آپ دا ہم پلہ پیدا نہ ہو اللہ نے اتنا کرم فرمایا آپ اور میں
آپ نے ذوق دیتے سے ایک شعر عرض کر کے قبلہ نوری صاحب تشریف گنن آپ کا خطاب ہوتی ایک شعر جہاں میں سمجھنا کہ آپ نے تمام اشعار ایک کو لکھ خوبصورت ہے، لیکن ان فوری طور میرا ذہن سے وہ شعر ہے کہ آپ فرمائیں میں خانہ ذات کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے پاس مادر پدر کی ہے۔ یہ آپ کی معروف بہن کی بہت سارے اشعار ہے۔ میں خانہ زاد کہنہ، حضور دلال اپنا تعلق بیان کر فرمائیں میں خانہ زاد کہنہ ہوں، کیا مطلب ہے؟ خانہ زاد آدم جیرا گھر جمع ہو گئے، کہنہ پرانا، اور خانہ زاد کہنہ انہاں نوکروں کو آکھا ویسے جیرے نوکر خاندانی طور سے آنے پہ ہومن، دادا بھی نوکر ہے، پردادا بھی نوکر ہے، بابا بھی نوکر ہے، اولاد جمی ہے، وہ بھی بھائی مارے رہی ہے۔ فرمائنے نا ساری سنگت سجنہ نال آج دی زندگی میں خانہ زاد کہنہ ہوں، پرانی سنگت سونے کے نال غلامی آئی، لہذا پرانے غلاموں کو کوئی شخص وڈے دشمنی تھی وجہ نہ انہوں کو سجنہ کو جدا نہیں کر سکتے۔ اور صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی، آپ دے غلاماں دی فہرست میرے اماں بابے دے نام تے لکھے پین، فوٹو بھی لگے پین، جو کوئی انہاں دے نام تے غلام نہ بن پاوے، فوٹو بھی نہ لگا، کوئی انہاں دے نام تے دھوکہ نہ دے کدے کوئی۔ امام ظفر فوٹو دے قائل تھا نا، لیکن اتنا فوٹو دے قائل نہیں، غلامی والی جہاں تے فوٹو تے لاؤ۔ فوٹو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے بغیر فوٹو دی پاسپورٹ شناختی کارڈ بنا سکتے ہیں، لیکن ہوں اجازت نہیں، پوری دنیا کی تصویر کا ہونا مرد عورت واسطے ضروری ہے، کیونکہ وہ دھوکے بازی کی وجہ سے آپ فرمائیں جی میں فوٹو لگ ویندے نا، اور فوٹو دے بعد نام تے فوٹو جو ہے آ وجن تول کوئی غلامی کھس نہیں سکتا۔ فرمائیں نا سا یہ جی غلام ہے، ایک تو پرانے اسے گھاری جمے ہوئے ہیں، وہ نہیں جب کوئی سیانے نہیں، اسا اسے گھاری جمے ہوئے ہیں، ساری نسل صحیح گزر گیا، اسے غلامی نال وابستہ رہی ہے۔ دوجا سارے فوٹو بھی لگے پین، تصویراں بھی لگیاں پئین، دنیا ساری کٹھی تھی وجے احمد رضا دی جا خالی ہوتی غلامی ہے، کوئی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ آپ دے درجات بلند فرماوے، رب کائنات آپ دے فہم دین کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔